جی بالکل، میرے ساتھ اس وقت جماعت الصفا کی چیئر پرسن عائشہ گل علی صاحبہ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی، آپ نے عمران خان اور پی ٹی آئی پر الزامات لگائے، تو آپ عدالت کیوں نہیں گئی ان کے خلاف؟ دیکھیں، ثبوت تو عائشہ گل علی کو تو ایک دو میسیجز ملے تھے، بیہودہ میسیجز، اور پھر عائشہ گل علی نے قوم کے سامنے یہ بات رکھی کہ جس شخص کو آپ مسیحا سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں یہ ہے۔ اس کے لیے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنی تھی، کیونکہ ہم پارلیمنٹ کے ممبرز تھے۔ تو اس شخص نے پہلے کہا، عمران نیازی نے کہا کہ میں اس کمیٹی کو ویلکم کرتا ہوں، اور اس کے فوراً بعد جو ہے اس کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد شفقت محمود جو ان کے اس وقت کے جو اسپوکس پرسن تھے، اس کو بٹھا دیا، کہتے ہیں اس کمیٹی پہ ہمیں کوئی یقین نہیں ہے، یہ ہمارے خلاف فیصلہ کرے گی۔ ٹھیک ہے، تو ثبوت تو عائشہ گل علی سے بڑے بڑے ثبوت آپ کے پاس آ گئے ہیں، یعنی آپ عدالت کیوں نہیں گئی ہے اس کے عدالت میں اس لیے نہیں گئی کیونکہ عدالت میں آپ میشا شفیع کا کیس دیکھ لیں، یعنی مجھے اس کے کیس کے بارے میں اتنا زیادہ تفصیلات نہیں معلوم، لیکن پاکستان کے عدالتی نظام میں ابھی بہت ساری ایسی، یعنی اس میں اصلاح کی ضرورت ہے، اس میں ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے، اس میں آپ کو پاکستان کی عدالتوں پہ اعتبار نہیں ہے؟ پاکستان کی جو لوور کورٹس ہیں، پاکستان کی جو نیچے کی جو عدالتیں ہیں، لوور کورٹس ہیں، اس میں ابھی بہت اصلاح کی ضرورت ہے، اس میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ میرے پاس سارے ثبوت موجود ہیں، اور آج بھی موجود ہیں میرے پاس۔ اچھا، آپ نے الزام لگایا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اسرائیل اور انڈیا سے فنڈنگ لیتا ہے، اور آپ یہی کہہ رہی ہے کہ اس کو ایک طرف سے آپ کہہ رہی ہے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے، تو آپ تو ایک طرف سے اسٹیبلشمنٹ پہ یہ الزام لگا رہی ہے کہ وہ اس کو لے کے آئے ہیں، تو وہ اسرائیل اور انڈیا فنڈنگ ان کو کرتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے تو اس کو فنڈنگ نہیں کروائی نا، وہ فنڈنگ تو اس نے خود جو اس کو ملی تھی، جو اس کو کچھ وٹون کرکٹ کلب کے ذریعے ملی تھی یا باقی کلبز کے ذریعے ملی تھی، وہ تو اس کی اپنی تھیں، وہ تو اس نے اپنے خود کروائی تھی پی ٹی آئی کے لیے۔ اور جب آج وہ الیکشن کمیشن میں ثابت ہو گیا، اسٹیٹ بینک کے ذریعے ثابت ہو گیا ہے، تو پھر اب میں چیف جسٹس صاحب سے کہتی ہوں کہ دیکھیں، اس شخص نے ایک تو فوج کو توڑنے کی کوشش کی، ملک کو خراب کرنے کی کوشش کی، فورن فنڈڈ پارٹی ہے، اس شخص پر تاحیات سیاست سے پابندی لگا دی جائے، یہ ایک مورل رسک ہے۔ نہیں میڈم، آپ کی باتوں میں تضاد نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک طرف سے کہہ رہی ہو کہ وہ فنڈڈ پارٹی ہے، اور پھر کہہ رہی ہو کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو اسٹیبلشمنٹ ہی لے کے آئی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ پھر تو یہ فنڈنگ جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح اس کو انتخابات میں وہ لے کر آئے، وہ قوم کے سامنے ہے، لیکن جس طریقے سے اس کو فنڈنگ ہوئی، فنڈنگ اس نے اپنی پارٹی کو خود کروائی، اس نے اپنے ایفیڈیوٹس پر خود سائن کیے، اس نے اپنے اکاؤنٹس خود چھپائے۔ اس کو کس نے کہا تھا کہ اپنے اکاؤنٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن سے چھپاؤ؟ اس کو کس نے کہا کہ جو غلط ایفیڈیوٹ ہے اس کے اوپر سائن کرو؟ اور عمران نیازی کے اور اس کے جو قریبی کور حلقہ ہے پی ٹی آئی کا گروپ ہے، اس کے نام پر اکاؤنٹس چل رہے ہیں، بے نامی اکاؤنٹس۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ نے تو نہیں کہا تھا۔ ہاں، اسٹیبلشمنٹ جو اپنی اس نے انتخابات میں راہ ہموار کرنے والی بات تھی، جو پاکستان کا ایک نظام ہے پولیٹیکل، وہ اس نے بات کی، لیکن جو فنڈنگ تھی وہ تو اس نے خود کروائی۔ تو جب ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے، جب ان کو فنڈنگ ہو رہی تھی، تو اسٹیبلشمنٹ اتنی سوئی ہوئی تھی کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کو اسرائیل اور اس سے، اور پھر بھی اس کو پاکستان پر آ کر بٹھا دیا۔ دیکھیں، یہ جو فنڈنگ ہے جو اس کو ہوئی ہے انڈیا اور اسرائیل کی اور فارن کمپنیز کی، یہ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کروائی، یہ اس نے خود کی ہے، اور یہ اس کا خود ذمہ دار ہے ان ایفیڈیوٹس کا، جو غلط ایفیڈیوٹس اس نے الیکشن کمیشن میں جمع کروائے، جو اس نے اپنے اکاؤنٹس کنسیل کیا، یہ ان سب کا خود ذمہ دار ہے، اس کا کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عائشہ گل علی کا یہ کہنا ہے کہ جو فنڈنگ ان کو ہوئی ہے، عمران خان ان کا خود ذمہ وار ہے۔ جی